یوم عاشورہ کے روزے کی فضیلت انشاءاللہ عز و جل آج آپ کو اس ویڈیو میں یوم عاشورہ کے روزے کی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق بتایا جائے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا۔ سنن میں بھی اس کی، ترمذی شریف میں بھی اس کی حدیث موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پر یقین ہے کہ وہ عاشورہ 10 محرم الحرام کے روزے کے بدلے گزشتہ ایک سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ یہ ترمذی شریف کی 752 حدیث نمبر ہے۔ ماہ محرم کے روزے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد افضل روزے محرم کے ہیں، یعنی رمضان المبارک کے بعد اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ روزے رکھے، اپنی قضا کو مکمل کرے یا سارا معاملہ کرے، تو اس کے لیے محرم الحرام کے روزے بہت زیادہ افضل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارک سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کے دن کا روزہ ایک سال پہلے کے گناہ مٹا دے گا۔ ترمذی شریف میں یہ بھی حدیث شریف موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوم عاشورہ کے روزے کی بابت سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کی مخالفت میں یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی ملا کر رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث بھی موجود ہے۔ اللہ کریم ہمیں صحیح طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یوم عاشورہ کا دن اتنا قیمتی ہے کہ اس دن اللہ کریم نے بہت سے معاملات فرمائے۔ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی۔ یہود و نصارہ اور قریش مکہ کو اس دن کی جو فضیلت کے بہت زیادہ یہ بھی قائل تھے، اس دن کی تعظیم کیا کرتے تھے، اور زمانہ جاہلیت میں کعبہ شریف کو بھی اسی دن غلاف بنایا جاتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دن میں روزہ رکھا کرتے اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کی ترغیب دی۔ نیز رمضان کے فرض ہونے سے پہلے اس دن کا روزہ فرض تھا جو کہ بعد میں منسوخ ہو گیا، اور اسی طریقے سے اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اسی دن آسمان پر اٹھائے گئے۔